اور اسی کے پیش نظر ملک میں اس وقت اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، جبکہ سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم نے بھی سخت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد اقدامات کیے جائیں، کرونا وائرس سے نپٹا جائے، جبکہ کور کمانڈر اجلاس بھی ہوا، کانفرنس بھی ہوئی اور آرمی چیف نے بھی ہدایات صادر کی ہیں کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ضروری اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ بہرحال اس وقت اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو جو فضائی آپریشنز ہیں معطل کیے جا چکے ہیں، رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے بعض ممالک آپس میں، جبکہ کیسز جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پینک کریٹ کرنے کی یا پینک ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یہ وہ وائرس ہے جو کہ وائرل ہے۔ بیسیکلی کرونا جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو وائرل ہے اور یہ وائرس لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم صحت صفائی کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا، اور بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، اگر ہماری باڈی کے اندر ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو اسے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیجیے اور کوشش کیجیے صحت اور صفائی کا خیال رکھیے اور زیادہ سے زیادہ جو رش والی جگہ ہیں وہاں پر نہ جائیے، اوائڈ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا اگر استعمال زیادہ کر سکتے ہیں تو کچھ ایسی حفاظتی تدابیر بھی ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں کچھ ایسے رولز ہیں، اگر 5 وقت میں وضو کر لیتے ہیں، صحت و صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے بھی بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا ہے، اگر لاہور شہر کی ہم بات کریں تو لاہور میں 2 ہاسپٹلز ہیں جہاں پر کہ 2000 کے قریب بستروں پر ارینج کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کٹرینٹا جو سینٹرز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ارینج کیے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ سہیل صاحب سے تمام تر معاملات جان لیتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کر لیا ہے اور وزارت صحت اور سیکورٹی فورسز تمام اداروں کو ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ رانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا اس وقت صورتحال اصل میں ہے کیا، کیونکہ لوگوں میں ایک دم سے پینک جو ہے وہ پیدا کرنے کی کچھ ذرائع کی جانب سے کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن حفاظتی اقدامات بھی سخت کر دیے جا چکے ہیں صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومت کی جانب سے اس وقت جو بھی تدابیر کی جا رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کرونا جو ہے ایک بیماری ضرور ہے، ایک وائرس ضرور ہے، مگر اس کے حوالے سے ہمیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سی اسٹڈی کر لیں کہ اب تک جتنی ہلاکتیں اس سے ہوئی ہیں، جتنے لوگ زندگی کی بازی ہارے ہیں، ان کی عمر دیکھ لیں کیا تھی، ان کو اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں تھیں، ان کو یہ جب بیماریاں لاحق ہوئی تو ان کا جسم جو تھا، ان کی جو صحت تھی وہ اس کی پوزیشن کیا تھی، تو پھر اس سے بالکل بہت سی چیزوں میں ہمیں سہولت مل جائے گی۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سے کیس کرونا کے سامنے آئے، بہت سے لوگ ہیں جن کو جو مشتبہ قرار دے کے جن کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ایسی سنگین صورتحال نہیں ہے جیسی سنگین صورتحال دنیا کے ان ممالک کے اندر ہے جن کو ہم ایک بالکل ایسے ملک کہتے تھے کہ جن کے حوالے سے ہم مثال دیا کرتے تھے، جہاں پہ صفائی بہترین تھی، جہاں پہ خوراک بہترین تھی، جہاں پر ڈاکٹرز کا نظام بہترین تھا، ہیلتھ کا نظام بہترین تھا، جہاں پر ہر چیز بہترین تھی، جو لوگ ہم سے زیادہ پنکچول تھے، ہم ان کو جن کی مثالیں دیتے تھے، وہاں پر کئی ہلاکتیں ہیں، وہاں پر پاکستان سے کئی گنا زیادہ مریض موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر اتنے مریض نہیں ہیں اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے گرمی بڑھے گی تو یہ مرض بھی کم ہوتا جائے گا، یہ وائرس آٹومیٹکلی کم ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے یہ وائرس کم ہوگا ویسے ویسے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو بڑی چیز ہے نا کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان کہ جہاں پر کسی بھی ایونٹ پہ، اس کو ایونٹ کہے، اگر خدا نہ خاصہ کسی جگہ بم بلاسٹ ہوتا تھا نا، وہاں سے لوگ بھاگنے میں زیادہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی موت سے ڈرنا، ڈر ضرور آتا ہے بہت سے سب کو، لیکن موت سے ڈرنا یا بیماری سے ڈرنا ہماری قوم میں بہت کم ہے۔ چلے سہیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سہیل صاحب سے جانتے ہیں، سہیل صاحب بتائیے گا یہ کرنٹینا سینٹرز کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حکومتی سطح پر جو اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں، کیا فیچرز کیا مرتب کیے گئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ٹاسک سونپ دیا گیا وزارت صحت اور سیکورٹی فورسز سمیت تمام اداروں کو۔ مدیحہ، کرونا وائرس جو کہ ایک عالمی وبا بن چکا ہے اور عالمی ادارہ صحت نے اسے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا اولین اور سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ دنیا بھر کے اندر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی گزشتہ کئی دنوں سے حفاظتی اقدامات کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جتنے اب تک ممکنہ اقدامات تھے وہ کیے جا چکے، وفاقی وزارت صحت کی جانب سے مختلف ایڈوائزریز بھی جاری کی گئیں، لیکن اس معاملے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کی ضرورت تھی جس کے پیش نظر چند روز قبل وفاقی وزارت صحت کی جانب سے وفاقی کابینہ سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، چونکہ حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ یہ سٹوری ہم نے بریک کی تھی کہ کرونا کی وجہ سے صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے
اور جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں مسلسل WHO کی جانب سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو، اس کی روشنی میں وہ کچھ سخت اقدامات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ معاملہ اتنا سینسٹیو تھا کہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا پڑا، اور اب سے کچھ ہی لمحوں بعد یہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ممکنہ طور پر کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا چونکہ اس وقت تمام ادارے، جس کے اندر سیکیورٹی ادارے شامل ہیں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کے دیگر ادارے شامل ہیں، ان کی ساتھ آپس میں کوارڈینیشن ہے، اور ایک بڑا چیلنج ہے دیگر ملکوں کی طرح پاکستانی قوم کو بھی، لیکن تمام اداروں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے ہم اس مسئلے سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی تاریخ میں کسی ایک وبا سے نمٹنے کے لیے ایک قومی سلامتی کا اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے، جس کے اندر اب سے کچھ ہی لمحوں بعد کافی فیصلے ہونے والے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کافی ساری تجاویز تیار کی ہیں، جس سے متعلق اس قومی سلامتی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا اور ان سے فیصلوں کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ممکنہ طور کے اوپر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی جانب سے یہ سفارش کی جا رہی ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں کی صوبائی سطح کے اوپر چونکہ تعلیم اور صحت کا شعبہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل چیپٹر بن چکا ہے، صوبوں نے کافی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن اس اجلاس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے بھی تعلیمی اداروں سے متعلق واضح اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف بارڈرز کے مقامات کے اوپر اگرچہ کہ سیکورٹی بہت ٹائٹ کی جا چکی ہے، لیکن جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں آج مشاورت کی جائے گی کہ بارڈرز کو کچھ دنوں کے لیے شاید مکمل طور پر بند کرنے کی ضرورت پیش ہے، اور یہ سفارش کی جائے گی وزارت صحت کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری تقریبات جو آنے والے کچھ دنوں میں منعقد ہونی تھیں، عوامی اجتماعات، ان کے اوپر بھی پابندی عائد ہوگی جب تک وفاقی حکومت کے ادارے مل بیٹھ کر دوبارہ صورتحال کا جائزہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ان کے اوپر بھی پابندی عائد ہوگی۔ حفاظتی اقدامات کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا، ایک کمپین چلائی جائے گی، وہ خصوصی کمپین بھی تیار کی گئی ہے، اس کی سفارشات بھی آج اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے شیئر کی جائیں گی۔ بالکل، اور اس وقت میں اس سچویشن میں ایسی کیمپینز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بھی بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ ایران میں موجود پاکستانی طلباء جو ہیں ان کی تعداد بھی 5000 ہے، جبکہ جو پاکستانی زائرین ہیں وہ بھی 5000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں۔ جو بیرون ملک طلباء ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں جیسے زائرین بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے اور ان کی فیملی ممبرز جو یہاں پر ہیں، کوئی ہیلپ ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے کہ ان کا رابطہ بحال رہے؟ کوئی اس طرح کے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں؟ مدیہ وزارت خارجہ کے توسط سے جو لوگ باہر ہیں، اگر طلبہ ہیں تو ان کے والدین کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے لیے، اور اگر اہل خانہ باہر ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے لیے ہدایات تو جاری ہو چکی ہیں۔ لیکن اس وقت جو وہ لوگ بالخصوص ایران کی ہم بات کریں یا چین میں موجود ہیں یا دیگر ملکوں میں موجود ہیں، ان سے متعلق بھی اس آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم ترین لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ کیا اڈاپٹ کیا جائے گا، ڈیسیژن گورنمنٹ اڈاپٹ کرے گی ان کی واپسی سے متعلق، یا ان کو جہاں وہ مقیم ہیں وہیں پر ان کو متعلقہ سفارت خانوں کے ذریعے سے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ تو یہ ایک پورا کمپریہنسو اسٹریٹجی ابھی کچھ ہی لمحوں بعد منظور ہونی ہے، جو کہ اس کے بعد عوام کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو پرابلم سب سے بڑا پیش آ رہا ہے، جس کو اب ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اب تک بڑے مؤثر طریقے سے اس کورونا وائرس سے بچاؤ کی مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سہولیات کا فقدان ہے قرنطینہ سینٹرز کے اندر۔ بالخصوص جو بلوچستان میں سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر مطلوبہ سہولیات نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے، صحت صوبائی چیپٹر ہے، بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت کو ٹیکنیکل اور فنینشل سپورٹ کی ضرورت بھی درکار ہوگی۔ اگرچہ کہ وزارت صحت کو پیپرا رول سے استثناء دیا جا چکا ہے کہ وہ جتنی ادویات خریدنا چاہتی ہے وہ خریدے، لیکن اس کا دائرہ کار صرف وفاقی حکومت کی سطح تک ہوگا۔ اب اس کمیٹی کے اندر یہ بات طے کی جائے گی کہ کن صوبائی سطح کے اوپر کن سہولیات کی فوری طور پر ضرورت ہے، کتنے فنڈز درکار ہیں، وفاقی حکومت وہ فنڈز فراہم کرے، صوبوں کو آن بورڈ کیا جائے گا،
اور پورے ملک لیول کے کنٹری لیول کے اوپر. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں کورونا نمٹنے کے لیے. اور ابھی جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں تمام تر اقدامات جو ہیں تمام تر امور جو ہیں وہ انجام دے دیے جائیں گے اور ایک کیمپین بھی رن کی جائے گی, لوگوں کو اویئرنیس لائی جا سکے اس وائرس سے بچنے کے حوالے سے, حفاظتی تدابیر بھی بچائی جائیں گی. اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے, کچھ بات کر لیتے ہیں.